आर्टिकल में से कौन आता है कलेजे की वजह से और कलेजा टिकता है सबर यकीन की वजह से। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी एक मुश्किल सफर है। लाइफ इज अ हार्ड जर्नी एंड इट्स अ टफ वॉक। मगर ये जिंदगी में इंसान को बातें समझ में आ जाती हैं। ये कहना कि जो हमें आता है वो इसको कभी नहीं आ सकता, ये बहुत मुतकब्बिराना बात है। ये दावा कि जो हमें आता है वो इसको नहीं आता, इससे बड़ा तकब्बुर नहीं है जो इंसान कर सकता है। बतरुल हक वगमतुन नास। तो आज जो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कौम को हमारे जैसे फकीर गरीब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब और मकसद ये नहीं है कि तुम्हें कभी नहीं आएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। बात ये नहीं है कि तुम्हें आएगा नहीं। ऐ जिंदगी का जड़ा वल होंदा, द आर्ट ऑफ लिविंग and the art of war and the art of existence. I'm not saying that you're not going to master it one day. You will master it one day. एक दिन इंसान हर हुस्न को कॉन्कर करता ही करता है। सवाल ये है कि वो किस उम्र में करता है। अगर सब बर्बादियां करके, सब रिसोर्सेज जाया करके, सारी उम्र लंगा के और सारे नाते तोड़ के और सारी बर्बादियां करके अगर तूने कहना है आमन्ना व सदकना, तो पुत्र है कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई रिडेम्पशन नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये कोई ऑगमेंटेशन नहीं है, ये कोई इंकलाब नहीं है जो सब जला के ही सीखना है। अगर तुमने भी 40 की उम्र में आके वही करना है जो हमने बनाया था, तो फिर पुत्र साड़ी उम्र तक की फायदा। हमारे 16 सालों की जिद्दोजहद का क्या फायदा अगर हम तो जो तुम्हारे अंदर वो 4 सालों के अंदर ना उतार सके। तो अगर तूने भी वही कॉन्कर करना है जो हमने 15 साल में किया और वही मकाम हासिल करना है जो रब ने हमें दिए, तो फिर जनरेशन और सिविलाइजेशन की जंग में दूसरों के मुकाबले में भी तुमने 16 साल बाद ही अगर वहां आना है और यही कहना है 16 साल बाद अपने अब्बे को जाके कि मैं गलत सी तुसी ठीक सी। अगर अपने उस्ताद को आके यही कहना है 16 साल की सारी बर्बादियां करके तुसी ठीक सी थी मैं गलत सी। अपनी वाइफ नू जाके तुसी 20 साल बाद अगर यही कहना है कि तू ठीक सी तो मैं गलत सी, और अपने बच्चों को अगर 20 सालों के बाद और 30 सालों के बाद जाके कहना है कि तू ठीक सी पुत्र मैं गलत सी, तो ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है कि जिसमें एंड में जाके कहना है कि ला अदरी मैंने गाली नहीं समझ आई। कौमों की बर्बादियों का सबसे बड़ा उसूल यह है कि उन्होंने उस महल में, उस जगह में, उस वज़ा में, उस कता में, उस ज़मान में, उस मकान में वो चीज़ नहीं की जो करने का हक था, और वो अपनी ही मारता रहा अपने आप से। क्योंकि इस उम्र का सबसे बड़ा फितना पता है क्या है? ये मत समझना कि आज जो हम यहाँ बैठे हुए तुम्हारे पे जो राज करने के लिए बैठे हुए कि हम तुम्हारी पोजीशन को नहीं समझते। इस उम्र का सबसे बड़ा फितना है मी माई सेल्फ एंड आई, कि जड़ी गल मैनू समझ आती पई है, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई परसीव एंड व्हाट आई कंसीव राइट नाउ, जो मैं समझ सकता हूं वो किसी माँ के लाल को समझ नहीं आ सकती, मेरे प्यो को भी नहीं समझ आ सकती, मेरे शरीके को नहीं समझ आ सकती। जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। ये है सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अ मैन कैन गो, कि उसे लगता है कि जो वो है या जो उसके साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, और कोई ग्रैस्प और परसीव नहीं कर सकता, उस ब्रैकेट में नहीं ला सकता, मुझे समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए वो अपनी वो ऐसी तकब्बुर से भरी खुदी होगी, वो ऐसी तकब्बुर से भरी खुदी मिलेगी आपको आज में, कि जिसमें ये हुस्न है, कोई ये हुस्न है जो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, ये हुस्न है जो किसी को मानता ही नहीं है, ये जमाल है, ये कमाल है जो किसी के आगे आजिज़ी इंकिसारी नहीं अपनाता। ये जिंदगी है कि इंसान किसी से पूछता ही नहीं है, सवाल ही नहीं करता। वशाविरहुम फिल अमर,
کائنات کی سب سے اعلیٰ عرفہ انور اکمل اجمل اعلیٰ اعظم ترین ہستی کو اللہ نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنی ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پتہ اس میں سے کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو تحریک کو فائدہ دے دے آپ کی۔ یہ مزاج ہے ہمارا، بنتا جا رہا ہے، پولرائزیشن آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو میں جانوں۔ تو اگر زندگی میں ان نقطوں پر، ان مدوں پر، اس استنباط پر، اس استخراج پر، اس استقراء پر اور اس استدلال پر اور اس دلیل پر تب پہنچنا ہے جب پورا چمن جلا دیا ہوگا، اور پھر اینڈ کے اندر نہ ہڈی ہوگی، نہ گوشت ہوگا، نہ جسم ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ ذہانت ہوگی، نہ رفاقت ہوگی اور نہ عداوت ہوگی، تبھی میدان میں قدم رکھ کے کہنا کہ جی اب ہوں میں پرنسپل سے مطابق چلاں گا، میں کاسمولوجیکل بیلنس کا خیال رکھاں گا، میں کائنات کے اصولوں کا، رب کے اصولوں کا، کونی اصولوں کا، شرعی اصولوں کا، معاشرتی اصولوں کا، اجتماعی اصولوں کا، روحانی اصولوں کا خیال رکھوں گا۔ تو بیٹا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ہار گئے ہم لوگ کہ ہماری نئی نسل نے، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا، ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سیکھ۔ ہم فیل ہو گئے بحیثیت ایلڈرز آف دا سوسائٹی، ہم فیل ہو گئے، ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنی وسعت سے، اپنی برداشت سے، اپنے تنوع سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنی ایکسکلوزیونیس سے کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں صبر بھی کر کے بیٹھا ہوں، مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوا ہوں، چودراہٹ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوا ہوں، سرداری بھی کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں کہ تینوں گل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی زندگی میں، جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے اندر، جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں، جو ہمارے وقتوں میں لیمیٹیشنز تھی وہ تو اچیو کر لے بیٹا۔ بہت سی چیزیں نہیں تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ہم فیل ہو گئے ایز اے سوسائٹی آف ایلڈرز اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے، اپنی قربانی نہ سمجھا سکے، ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بھیج سکے، کرب نہیں بھیج سکے، ہم نہیں بھیج سکے، کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا روبوٹکس کے باپ قائم ہو جائیں، ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کوئی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے دنیا پہ راج کیا ہے، پورچگل سے لے کے کانسٹنٹینوپل اینڈ فرام کانسٹنٹینوپل ٹو انڈونیشیا، اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر، من استاذ، استاد کون ہے آپ کا، کس سے پڑھا آپ نے، یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ ان کے ہاں باعث فخر اور افتخار ہوتا تھا کہ میرے 500 استاد ہیں، میرے 300 استاد ہیں، میں نے اتنی ہجرتیں کی ہیں، میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف ایک نقطہ سیکھنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں شیخ گوگل، منٹ پاؤ گے سارا کچھ باہر، بغیر استاد کے علم فساد ہے۔ وہ علم ہی نہیں جو بغیر استاد کا ہے، کیونکہ علم عبارت کا نام نہیں ہے، عبارت کا رٹا علم نہیں ہے، علم ایک تاریخ ہے، اسفل سافلین سے احسن تقویم تک کی، اور اس میں بہت لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو سیکھ جاؤ گے تو ماں سے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے، بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور ماں کو کیسے سنبھالنا ہے، آ جائے گا تو انہوں ایک دن بیلنس کرنا۔ مگر چمن جل گیا ہوگا اس دن، اس لیے پوچھا کسی نے ہم سے ایک محفل میں کہ شیخ صاحب بتائیں علم، what is محض العلم، what is the definition of knowledge according to you؟ میں نے کہا وضع الشیء علی موضعہ، صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو صحیح محل پہ رکھنا، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place، یہ ہے علم۔ اگر یہ نہیں آتا اس کو، اگر ایک فرد کو، ایک جماعت کو، ایک تحریک کو، ایک صوبے کو، ایک ضلع کو، ایک تحصیل کو، ایک حکومت کو، ایک سسٹم کو اگر یہ نہیں آتا کہاں کتنی کس مقدار میں کس وضع قطع میں رکھی جاتی ہے، فیل ہے وہ سسٹم۔
کہ آپ کے دکھوں کو، آپ کے غموں کو، آپ کے کرب کو عورتیں یہاں بٹھا دی، مرد یہاں کر دی. یہ ڈسکرمنیشن ہو گئی. وہ بیچاری دھوپ میں بیٹھ رہی ہیں، مرد سارے سائے میں بیٹھے ہیں. چلیں اب نظم و ضبط خراب نہ کریں. کیا سٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے لیڈر، ایز اے فادر آف دا نیشن. کیا رسپونس. ایک خائن لیڈر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا بائی دا وے. ایک خائن کے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا، مگر ایک صادق امین کے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا، پہاڑ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی کا اتنا بوجھ تھا کہ جب اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے وہی آتی تو اونٹنی بہ جاتی سی ہوتی. کیا اس فزیکل بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسپرچول بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنوں کی دھمکیاں چل رہی ہیں ایک جگہ سے، آپ نے اسکالرس کی ایک بینچ تیار کرنی ہے، آپ نے ریفارمسٹ کی ایک بینچ تیار، آپ نے پولیٹیکل سائنسز کی بینچ بنانی ہے، آپ نے چیک اینڈ بیلنس کی ایک بینچ تیار کرنی ہے. عربی میں کتاب ہے الادارہ، مکتبۃ الشاملہ میں شاید مل جائے گی، ڈپارٹمنٹلائزیشن ان دا ٹائمز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں ہم نے اس کو انگریزی بھی تعبیر دے دی. سکھایا نہیں جاتا ساڈے معاشرے، سانوں لگتا پتھراں دا زمانہ سی، پتہ نہیں کی ہویا 300 بندے جڑے میں جنگ بدر سے چلے گئے. اتنی ٹیکنیکل سوسائٹی تھی وہ. آپ نے پورے قرآن حدیث کی نقل کا ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ کرنا ہے، جسٹس کا نظام علیحدہ کرنا ہے، معاشرتی انٹیگریشنز دیکھنی ہے. آپ نے شادیاں کرا رہے ہیں آپ وہاں پر، لوگ صبح آتے ہیں رات کو بغاوت کر کے چلے جاتے ہیں، غداریاں دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے فوت ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ویسے ہی ایک بیزار آدمی تھے آپ اس دنیا سے. اس کا بوجھ کیسے سمجھائیں کسی کو کہ ایک آدمی اتنی محنتیں کر رہا ہے مگر اس کا دل ہی نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کا. اس بوجھ کو کیسے سمجھے گا کوئی؟ تو آپ اپنے ایک دفعہ مدینے کے اندر گھر سے نکلے یا کہیں سے نکلے، آپ نے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک پرندہ مرا ہوا دیکھا. تو ادھر مجھے ابھی نیند میری پوری نہیں ہوئی تھی. 10 بار میں نے سوچا یار لیکچر کینسل کریں، نیند نہیں پوری ہوئی تھی ساڈی. جب نیند پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہ سائلنٹ پہ تھا نہیں، فون بج جاتا ہے. 2 بار میری ہوٹل میں نیند خراب ہو گئی ابھی. اتنی تھکن، اتنا بوجھ، اور سچے انسان کا تو بوجھ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا ٹینشن میں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بیج ہے، بیج، مجھے اسے اٹینڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، جب منہ ویکھن والے ہوتے ہیں جدوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس، آپ نے کہا اس کو یا عمیر، اے عمیر، آپ نے شعر پڑھ دیا جو آپ کی پریفرڈ کمیونیکیشن سکلز نہیں تھے، آپ پسند نہیں کرتے تھے، مگر عرب دان تھے، عرب میں بولا. آپ نے شعر پڑھ دیا بچے کو ریلیکس کرنے کے لیے، یا عمیر ما فعل نمیر، اے عمیر تیرے نمیر کے ساتھ کیا. آپ آئے اس کے لیول کے تربیت کے سلسلوں میں. دیکھیں اس محل میں یہی بنتا تھا. یہ ہے وہ کیوریوسٹی جس نے مجھے امریکہ میں نہیں ٹکنے دیا. وہاں جانے کے بعد بھی میں اپنے والد صاحب نے فون کر کے کہا، میں کہا ڈیڈ میں نہیں رک سکوں گا اتنے. وہ جڑی چیز میں سیکھ کر رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہے، میں نہیں رہ سکوں گا اتنے. تسی دیکھ لو لوگ پاگل نے امریکہ جان، تو میں آ رہے ہیں سب چھڑ کے، اسی دیسی آدمی ہے. تو جو چیز مجھے چاہیے تھی اپنی زندگی کے اندر وہ یہ کیوریوسٹی تھی کہ ایک تو حد کیا ہے، شک کی حد کیا ہے، اور یقین کی حد کیا ہے. اور یقین کے اس معراج تک پہنچنے کے لیے وہ سلسلہ تسلسل کیا ہے تربیت کا، جہاں انسان کو دکھنا شروع ہو جائیں چیزیں. اور اللہ بھی کہتا ہے یقین کا اس وہ درجہ ہے ان تعبد اللہ کاننا کا ترا، کہ تجھے دکھنا شروع ہو جائے گا. اللہ بھی، لوگوں کا اللہ دکھتا تھوڑی ہے معلوم کو. تو پھر یہ 2 روپے کی باتیں نہیں ہو نا. لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب باتیں ہیں آپ کی بڑی بڑی، تو ہم کہتے ہیں بڑی بات کریں گے تو بڑا کام کروں گا نا زندگی. کل کو بغیرتی کرتے وہ میری باتیں تو مجھے یاد آئیں گی کہ تو پنڈال کے اوپر اتنی بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے آیا. ان لے جاگے تھے، باتیں چھوٹی ہیں. چاچے کی تائی کی پھپھی کے پتر کو میتھس میں ہرا دوں گا، اے گلاں نے جی ساڈی. چاچے کی تائی کی خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے تو کبھی خالہ کی بیٹی کے نال شادی نہیں ہونی کسی کی. لا لو زور تو جنہ بھی ہونا تو نصیب چ نہیں ہے. مسائل سنیں گے
मसाइल सुने आप हमारे, और ये 2 गड्डियां ने मैं 4 बना ली, मैं कार बना ली, आई वॉन्ट टू बिल्ड बिग। ये बातें कोई पैसा तो ये बातें कोई, ये कौमों की बातें होती हैं, दौलत, पैसा, स्टेटस, रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, ये बातें हैं कौमों की। और जिन्होंने दुनिया पे राज किया उनकी पहली सेफ्टी गुमनाम होना था, दरवेशियां थी वो, तो चले गए वो बत्तियों से, इन कैमरों से दूर चले गए वो लोग। छांगा मांगा में एक आलिम दीन है, इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है सही मुस्लिम की, छपवाने के पैसे नहीं है उसके पास, ऐसा गरीब आलम। दियारे सिंध के अंदर पीर पगाड़ा का कजन इतना बड़ा आलिम दीन गुजरा, शाह बदियुद्दीन राष्ट्रीय सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी किताबों को दीमक चाट रही है, किताब के वर्के बचाने के पैसे नहीं है गरीबों के पास। तो कहते इल्म आ जाता है बंदे को। तो ये जो वजह है ना, ये क्यूरियोसिटी कि हद क्या है उसकी, हद क्या है हर चीज की। हम फंसे हुए कुएं के मेंढक के अंदर, मी माई सेल्फ एंड आई, मेरे इश्यूज, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा शरीका, मेरा सिस्टम। अच्छा है, हम तारे के दुनिया थोड़ी हैं, तारे के माशरत थोड़ी हैं। नए नए फलसफे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फैमिलियों के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। अल्लाह दे बंदे हो, असी पाकिस्तानी लोग हैं, देसी लोग हैं, बगैर बेगम के कैसे आएंगे आप हमारे घर पे और हम आपके घर में? हमारी तहजीब है पीछे से फैमिलियों के साथ खाने पे आना। इस्लाम अपनी जगह, हमारी तहजीब अपनी जगह, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, इसे भी जिंदा रखना है, दीन को भी जिंदा रखना है। और फिर मैदान अमल के अंदर वो करना है कि मनोसलवा मगरब में उतरने के बजाय यहां उतर जाता। गन पाउडर तो उन्होंने बना ली, तो इश्क के मॉन्यूमेंट बनाते रहे, ताजमहल, ताजमहल, वो कागज की कश्ती, वो नाव दा पानी वाला, कितने सारे। तो हम इतनी नेकियों की बातें क्या कर रहे हैं? हमारा भी माजी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन हम अगर उसी रास्ते से गुजरना है जिससे हम गुजरे हैं, उन्हीं गलतियों से गुजरना है जिससे हम गुजरे हैं, तो बेटा अगर जिब्रील भी उतर गया ना जमीन पर तुझे कहने के लिए कि पुत्र है काम ना कर, मैं भी काबे दे रब दी कसम खा के ना, छड़ेगा तू भी नहीं। और शेख साहब छोड़ दो, वो मेरा दिल है। अब मैं कह अल्लाह दे अपना बात हो, तेरा बिल होएगी, दिल नहीं होएगी। छड़ दे गलन, मोहब्बत होती शादी के बाद है। बेवकूफियां ने है कोई मोहब्बत ने दीवार पहाड़ खोद खोद के उन्हें दूध दी नहर पा देती उन्हें, पागल ने। है कोई गल है? अल्लाह दे बंदे, और शादी के बाद होता है, और भी 4-5 साल बाद होता है कि जब उसे अपना मैका छोड़ना पड़ता है और मर्द को अपना घर छोड़ना पड़ता है उसकी खातिर, तब पता चलता है वफाएं क्या होती हैं मियाँ बीवी की। कहते हैं जी लव एट फर्स्ट साइट, और डुएल विद इट की होता है लव एट फर्स्ट साइट। चौथे महीने तेन छितर पहने तुम लग पता चलना है शादी की होती। कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई गुर्बत में बड़ा ख्वाब नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई शादियों का फलसफा नहीं, कोई फलसफा यारी नहीं, कोई फलसफा ही नहीं है किसी चीज का कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं क्यों करूं, क्यों। मैं लोग पूछते हैं ना शेख साहब, अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया मुझे एक बच्ची का, इंडिया से, 2 साल 3 साल पहले, वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने वो मैसेज ही डिलीट करवा दिया। उस बच्ची ने मुझे मैसेज करके कहा 2017 से जब अल्लाह ने मुझे मकबूलियत दी कि शेख साहब पूरे अलीगढ़ कॉलेज के अंदर 50,000 एडमिशन थे, मैंने टॉप किया सिर्फ आपकी तकरीरें सुन। मैं सिर्फ अपनी नेशनैलिटी बदलना चाहनी, सिर्फ दोनों वेखना। मैं उसके बाप ने मैसेज किया कि जी इसके लिए कोई अच्छा सा मैसेज कर दें आप शेख साहब। तो जब वो ये टांगे पतली थी और ये टेढ़ अंदर था और ये दिल उदास था और सीनों पे तीर थे और कमर के ऊपर नेज़े और एक धुतकार थी जब माशरे की, तो लोग पूछते हैं ना, आपने सोचा था कभी कहानी यहाँ तक जाएगी? मैं क्या अल्लाह दे बंदिया,
मैनू ऐ तो नहीं पता सी, आई डिड नॉट नो कि मोहब्बतों के बाब या फेमस होने के बाब या फैंडोम के ये बाब इस तरह बन जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता सी, हमेशा दिलों में हमेशा चौधरी सी, दिल दा मैं हमेशा बादशाह सी अपने अंदर। मैं यूएस जाके छोटी गल नहीं की थी। मैंने कहा ये खाने के टेबल पे बुलाते हैं, पूछा ना जो हमारे बड़ों कि क्यों छोड़ रहे हो तुम बाहर से। मैं कहा ये सारे खाने पे बुलाते हैं और सब कहते हैं अपना अपना बिल पे करो। मैं कहा असी देसी आदमी भाई जान, असी पिंड दे हाथ दे लोग ने, असी 25,000 रुपए का खाना अपने यारां दे उत्ते उड़ाने वाले लोग ने। मैं इस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि $1 सब पे करें यार। ये हमारे सकाफत के खिलाफ है, ये हमारी चौधराहट के खिलाफ है, ये हमारे मिजाज के खिलाफ है। तो हम जब दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बिग्विटी का भी शिकार थे, कलेजे के अंदर एक बड़ी बात थी हमेशा से, वो रब अगर मौका देगा, वो रब के आगे हमारी आवाजारी थी कि तू देख नहीं अल्लाह, बंदा मैं फकीर गरीब छोटा ही है, मौका मिले तो बड़ा काम करांगा इंशाल्लाह, वो तू बड़ा है, वो तू देख ली अल्लाह। तो मैथमेटिकली थोड़ी इंकलाब आता है, ये मा तहतल फितरत इंकलाब होता ही नहीं है। 300,000 रुपए गाली भी नहीं हो सकते मैथमेटिकली। तब्दीली आती है कुन के कलमे से, कुन आता है कलेजे की वजह से, और कलेजा टिकता है सबर यकीन की वजह से। और लोग कहते हैं तुसी सबर यकीन की गर्दान लाई दी तुसी। और अल्लाह दे बंदिया, अल्लाह को तेरे दरवाजे खोलने के लिए तेरा जाहिरी हुसन नहीं चाहिए। तू पाथेक फिलिप्स रोलेक्स और ये जॉर्जियो अरमानी वर्साची कर ले जिन्ना तू करना है। रहमत के दरवाजे और इंकलाब का दरवाजा तेरी जिंदगी में तेरे दुश्मनों के खिलाफ और जिन्होंने तुझे धुतकारा उसके खिलाफ तब आएगा जब वो कह दे तो दो यार उसको दो, हम राजी हैं इससे। इसने मछली के पेट में बैठ के पहली दफा में क्या नहीं अल्लाह निकाल सकता था यूनुस अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने कहा पढ़ता रहूं, देखांगा मैं जदों करना है। यही तो अल्लाह की शान है, जिसकी अल्लाह को पसंद है अल्लाह उसे लटकाता है। लटकाओ इनू, एरी चीख दे अंदर जो ना एक अजीब वो दर्द सुनना, अल्लाह कहता लटका दो। 14 साल औलाद नहीं दी अल्लाह ने, 14 साल बाद दी है और डायरेक्ट अल्लाह से लेके आए हम अल्हम्दुलिल्लाह। 14 साल नहीं अल्लाह ने औलाद दी। हम कभी बदजन नहीं हुए, हम तो सिर्फ बैठ के यही कहते रहे तू तो वेख रहा है ना, वेख ले तेरी जमीन के उत्ते की कीता इन्होंने साडे नाल। वो ताल्लुक कहाँ गए, वो रूहानियत कहाँ गई है? ये तेरे स्किल्स और ये मैथ्स के साथ नहीं तो कुछ ला सके। कितने ही काबल लोग हैं, कख नहीं कुछ बना सके जिंदगी। हमारे भट्ट साहब पढ़े लिखे आदमी तक नहीं है, लेकिन फील्ड के अंदर तिजारत की लोग मानते हैं केपी से लेकर कराची तक कि कोई ताजर बैठा है कराची के अंदर स्पेयर पार्ट्स की फील्ड में। क्यों? अला वही अलकल्ब है, कलेजा जिगर दिल। तेरे स्किल्स और ये स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट और ये प्लानिंग है, ये अच्छी है ऊंट बांधने की हद तक। मनोसलवा जो तेरे पे उतरेगा ना अल्लाह का, वो तेरा दिल देख के उतरता। वो दुनिया दिल देखेगी दुनिया। एक लीडर के लिए जान उसका क्लिक, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के इतने बड़े बड़े कोर्सेज रब ने हमसे करवाए। उसका पहला असूल लें और बड़ा असूल लें, बात करते हुए छाती के आगे हाथ नहीं होने चाहिए इंज करके। छाती दिखा पब्लिक को अपनी, देखने दे लोगों को तेरे सीने की सच्चाई। वो हाथ जो सीने के आगे आते हैं वो झूठ है उसके अंदर। हाथ खोल के कलाम करना सीख लोगों से। यह एक सच्चाई की निशानी होती है कि उसने अपने बॉडी के सबसे वल्नरेबल पार्ट सामने रखे हुए आगे और कलेजा रखा हुआ उसने काम का। तभी तो बिकेगा तेरा आइडिया लोगों के आगे, तभी तो मानेंगे लोग तुझे। ये सेलिंग के कोर्सेज कराते हैं और ताबीर पे तवज्जो दे रहे हैं। You know, sir, I'm actually working in this company. I would like to come here and sell you some stuff. ये बात करने का तरीका है। तो अगर ये सब जाया करके ही पहुंचना है और जाया करके ही सीखना है और अपनी तंगरी में ही करना है, कोई मसला नहीं है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 35 साल की उम्र के अंदर इमाम बन गए, आप भी बन सकते हैं। लेकिन आज अगर एक रिवर्स कर देना, आप उसूल अपना एक उसूल रिवर्स कर दें
کہ میں کسی بڑے فیلڈ کے منجے ہوئے، پٹے ہوئے، ہارے ہوئے، کسی ٹوٹے ہوئے سینئر کے پاس جا کے صرف یہ کہوں علمنی، مجھے سکھا بھائی، مجھے نہیں آتا، یہ زندگی کا بل نہیں آتا، ماں کا شریکہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، باپ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بیوی بھی میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، خواب بھی لوگوں کو اچھے نہیں آتے میرے بارے میں، ہی سانپ بچھو دکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، کسی کو میرے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے، مارکیٹ میری خراب ہوئی ہے، سب دوست دشمن بن چکے ہیں، کوئی دوست سجن نہیں بن سکا، سب دشمنیاں میرے سر پہ آ کے بیٹھ چکی ہیں، ریسورسز ختم ہو چکے ہیں، اور من کو بھی یہی لگتا ہے اللہ بھی ناراض ہے، کوئی پانی رستہ نہیں بنا رہا۔ یوسف علیہ السلام کی قید میں، زندان میں بند ہوا ہوں مجھے بتا میں کیا کرنا ہے، میں اس سیلف کمپلیکیشن اور سیلف کمپلیکسٹی سے کیسے نکلوں، کیا چیز بدلوں کہ اگر انسان نہیں تو دوسری مخلوق آ کے میرے پاس آ کے بیٹھے، مجھ سے پڑھیں آ کے، میں کیسے وہ حسن پیدا کروں کہ میں چلتا ہوں اور لوگ رو جاتے ہوں دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو لوگ رو جاتے تھے دیکھ کے، پیپل یوزڈ ٹو کرائی سین ہم، کیوں؟ کاٹ ہی ہے انہوں نے، صبر، خاموشی نہیں، وہ حسن ہی کیا جو بڑ یہ حسن ہے کوئی؟ اپنے میدان میں آ کے شعر بولتا ہے جب اسے بولنا ہوتا ہے، اپنے پنڈال میں کھڑے ہو کے بیان کر، لوگوں کی دہلیزوں پہ جا کے بولنا بند کر۔ ہو گئی قائل تیرے کہنے سے، یا ہو گیا قائل آپ کے کہنے سے؟ وہ عشق کی کیا جسے بتانا پڑ جائے کہ میں تینوں اتنا پیار کرنی ہے، یہ تو آنکھوں کا سلسلہ ہے، آنکھوں کا۔ لوگ ملے اگر چہرے نہیں ملے، تربیت ایسی ہونی چاہیے آنکھیں بولتی ہوں اگلے کی، آنکھیں دیکھ یار، اس کی آنکھیں چیک کر، چہرے ہی نہیں ہے وہ۔ اور یہ ڈیجیٹل دنیا کے لوگوں کو میں کہوں گا، اللہ دے بندے ہو، کما لو اپنی فری لانسنگ کے کورسز سے جتنا کما، حسن کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے نہیں آتا، حسن زمین پہ بیٹھ کے لوٹا اٹھانے سے آتا ہے۔ شکلیں دیکھیں، شکلیں ہی نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ بھی دعوت میں گیا، انہوں نے دمبا کیا ہوا تھا، ان کو پتا ہے شیخ صاحب مٹن کھاتے ہیں شوق سے، یورک ایسڈ بھی ہے آج میرا، برابر میں لوگ آ گئے تو بات کرنی پڑتی ہے لوگوں سے، تو اس کی شکل پہ میں نے ایک جملہ دیکھ کے کہا، یار دو مسئلے تیرے اٹکے میں، یا کھوہ میں ڈال دے یا باہر نکال دے۔ وہ دیکھ کے ہل گیا آگے سے، اس کے دو ہی مسئلے اٹکے ہوئے تھے۔ شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں سب کچھ، اس شکل پہ وہ تاثیر، وہ روب، وہ مزاج تب آتا ہے جب کلیجہ گزرتا ہے ایک لمبے زمانے کی کاٹ سے۔ یہ جو جلدی ترقیاں ہیں نا، یہ جلدی گراتی ہیں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں بطول زمان ہے، علم بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے، انقلاب بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے۔ تیزیاں نے آج منڈیاں نو، میں 2 منٹوں کے اندر اربا پتی بن جا، کھربا پتی بن جا، عالم بن جا، مت دو دینا۔ یہ اصولوں کو اپناؤ کہ اصل سفر 30 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اصل مقام 35-36 پہ جا کے، اصل عشق 36-37 میں جا کے ملتا ہے کہ انسان کو۔ یہ تو بربادیوں کی عمر ہوتی ہے 20 سے 30 کی۔ اور ڈرنا بند کر، یہ چھوٹی موٹی میتھس، ہر وقت میتھس 1+1، اسٹاپ ڈوئنگ دا میتھس ان لائف، ڈو اٹ، میتھس کر، حساب کتاب کر، اونٹ باندھ، اور توکل علی اللہ، اللہ پر بھی چھوڑ زندگی کو۔ جب اللہ لے کے آئے گا تو پھر اللہ لے کے آئے گا، پھر تو خود نہیں سنبھال سکے گا جب اللہ لے کے آئے گا۔ تو اگر ان اصولوں سے زندگی نہیں گزارنی اور ضد ہے
ہر درمی ہے، استاد نہیں ہے، کاٹ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ظرف نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تنوع نہیں ہے، تجمیل نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، تائید نہیں ہے، تحسین نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، اگر یہ سارے سلسلے زندگی میں نہیں ہیں، یہ تعلق نہیں ہے، یہ وصف نہیں ہے، اگر ان اوصاف کے ساتھ پہلے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی دعا کریں گے، لیکن پتر آنا ادھر ہی پیسو، گزرنا اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی، ورنہ ہمارا گلہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں اتنی کاٹ سے کیوں اور اس کو اتنی آسانی سے کیوں۔ اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اسی کاٹ اور اسی پروسیس سے آج مسلمانوں کو بھی، پاکستان کو بھی، جنوب کو بھی، پنجاب کے اندر بھی، ہر سلسلے کو وہ انقلاب تبھی ملے گا جب وہ انہی اصولوں سے آئے گا جن اصولوں سے وہ بیج اگتا ہے، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے صرف ہنر کی مہارت محفل میں جنگ نہیں جتا سکتی، عبارت بھی حسین کر اپنی، اور عبارت کے ماہروں کو ہم کہتے ہیں عمارت مضبوط کر اپنی، اور جن کی عبارت اور عمارت بھی بن گئی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں عبادت مضبوط کر اپنی۔ اور انہی تعبیر اور انہی تعمیر اور انہی تشریف اور انہی تحسین کے سلسلے کا نام ہے علم اور تربیت، سیکھنا سکھانا۔ تو اگر یہ کاٹ کے انسان سمجھتا ہے کہ وہ پہنچ جائے گا، پہنچ تو جائے گا مگر بچے گا کچھ نہیں۔ تو اگر سب ناراض ہیں، کوئی گھر نہیں آتا، تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکا، لوگ تجھے پیر نہیں مانتے اپنے فیلڈ کا، لوگوں کے دلوں میں کی دھڑکن نہیں بن سکا، تو سب کو اپنے پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکا، ساری بہویں تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکی، اور ساس سے چابیاں تو نکلوا نہ سکی، اور تو سارے علاقے کے اندر منوا نہیں سکا، اور وہ قائل کرنے کا فن تو جان نہیں سکا، اور تجھے منہ سے قائل کرنے کے علاوہ کوئی اور نوعیت ہی نہیں پتا، تجھے خاموشیوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے جنگوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے فیصلوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے توقف سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے سماعت سے قائل کرنا نہیں آتا، سکوت سے قائل کرنا نہیں آتا۔ If you do not know the art of winning and the art of diversity and art of decision making by being silent and sometimes being talkative and sometimes engaging and sometimes not engaging، اور یہ ساری چیزوں کو اگر تو نہیں سیکھ سکتا، نہیں ماسٹر کر سکتا، تو بھائی جان یہ کوئی جیت نہیں ہے کہ کچھ پیسے لے کے، کچھ پیسے کما کے، چار لوگوں میں بیٹھ کے، چائے کے ڈھابے پہ اگر کاش اگر مگر چونکے چنانچہ ہی کرنا ہے، یہ کوئی سلطنت نہیں ہے۔ سلطنت تو یہ ہے کہ لوگ آئیں تیرے پاس، لوگ سفر کر کے آتے ہوں صرف تجھے دیکھنے کے لیے، تیرے سینے میں اتنا وسعت اور اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں مارتے ہوئے بھی مزہ آئے اگلے کو، کہ کوئی بڑا پٹھا مارا ہے اگلے نے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ دشمن بھی مجھے خاندانی نہیں، کتے بلوں سے نہ مروا دی شیخ عاطف کو، کسی شیر کو بھیجی مارنے کے لیے جس نے ساری زندگی شیر پڑھایا ہو۔ تو بڑا سوچے گا، بڑی بات کرے گا، بڑا کلیجہ رکھے گا، بڑی سوچ رکھے گا، وسائل آ جاتے ہیں بیٹا، بس اللہ خود بھیجے گا مدد تیرے لیے۔ جو گھروں میں بند ہیں، جو پنجروں میں بند ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، لکھ اللہ کے اس غلام کی بات لکھ، مدد آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصر، پہلے تو مدد کر اپنی، پہلے تو مدد کر کسی فلسفے کی، پھر مدد بھیجے گا اللہ تجھے۔ پھر جب اللہ مدد بھیجے گا پھر تجھے سائیڈ میں کر دیا جائے گا، پھر تو کام دیکھی کائنات کیسے کرتی ہے، اور لوگ سمجھ ہی نہیں آئے گا لوگوں کو۔ باقی لوگ پوچھیں، آخری بات ہے آپ کی دھرتی پہ ایک شعر، لوگ پوچھیں نہیں عمل فائن، اللہ ہی اس گلے کو صحیح رکھے گا۔ لوگ پوچھیں انٹرویو میں آپ سے، یہ شعر وہاں نہیں سنا دینا ورنہ تباہی لگ جائے گی، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں بادشاہی ہونی چاہیے نا، باتوں میں جملے ہونے چاہیے، لیڈر کے جملے ہوتے ہیں، ہماری قوم کے جملے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے خیبر فتح کیا،
انصار نے کہا ہم نے آپ کو سب کچھ دیا، جگہ دی، گھر دی، 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق کرنے کی بات کی، آپ کو اپنی مارکیٹس دی، اپنی بزنس دی، سب کچھ نچھاور کیا، خیبر فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کچھ مہاجروں کو دے دیا. بسم اللہ. جملے ہوتے ہیں ایک لیڈر کے قائل کرنے والے. ہمارے تربیت اداروں میں بادشاہ اور سردار بننا نہیں سکھایا جاتا، جملے نہیں سکھائے ہم نے. اقبال بھی پڑھاتے ہیں تو پتہ نہیں کس عجیب انداز میں. آپ نے کہا وہ مال لے کے جا رہے ہیں، تم نبی لے کے جا رہے ہو، اور یہ چاہیے تمہیں. انہیں مال مل رہا ہے، تمہیں نبی مل رہا ہے، کمپیریزن ہی نہیں. جملے. لوگ آپ سے پوچھیں نا پلیز ایکسپلین سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. انٹرویوز میں پوچھتے ہیں نا لوگ اپنے بارے میں ذرا بتائیں کچھ. شعر پڑھ دی وہاں پر، شعر تھوڑا سا قاتل شعر ہے لیکن شعر بڑا جاندار شعر. لوگ پوچھیں جی مننت، عربی میں بولیں مننت، کون ہے آپ لوگ؟ تو اسے خالد بن ولید نے کہا تھا یار اصل میں خون پین والی قوم نے سی سنیا توڑا رومیوں دا خون بڑا مٹھا ہے، کیسے سنیا ویسے. جملے ہیں نا، کمزوری میں ہی تو جملے نکالنے کا مزہ ہے. کوئی پوچھے نا کون ہے بھائی آپ، شروع آگے ہی اگلا کہ بھائی ہے کیڑی شے آ گئی. لوگ پوچھے نا کون ہے آپ، جی ہیں دس شوڈ بی دا کوڈ آف لائف. آگے ہی کرب، آگے ہی نالج، پرسیپشن، پیراڈائم، علم، تفکر، شعور. آگے ہی کرب غم، کرب وفا، صبر، تمنا، احساس. میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسم جزا. السلام علیکم.